السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1013، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 4 تا 5، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم قولوا الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَلَكِنْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یہ تمہارا اپنے منہوں سے کہنا ہے، اور اللہ سچ کہتا ہے اور وہی راستہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپ نہ جانو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے، اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل، کسی انسان کے لیے، من قلبین، 2 دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں، وما جعل، اور نہیں اس نے بنایا، ازواجکم اللائی، تمہاری بیویوں کو وہ جو، تظاہرون، تم زہار کرتے ہو، منہن، ان سے، امہاتکم، تمہاری مائیں، وما جعل، اور نہیں اس نے بنایا، ادعیاءکم، تمہارے لے پالکوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ذالکم، یہ، قولکم، تمہارا کہنا ہے، بافواہکم، اپنے منہوں سے، واللہ، اور اللہ، یقول، کہتا ہے، الحق، کا حق، وہو، اور وہی، یہدی، ہدایت دیتا ہے، السبیل، راستے کی۔ ادعوہم، تم بلاؤ ان کو، یعنی لے پالکوں کو، لآبائہم، ان کے باپوں کی طرف، یعنی باپوں کی طرف نسبت کر کے، ہوا، یہ، اقسط، زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ فإن، پھر اگر، لم تعلموا، نہ تم جانو، آباءہم، ان کے باپوں کو، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں، ولیسا، اور نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، فیما، اس میں جو، اخطأتم، تم چوک جاؤ، بھی، اس میں، یعنی اس کے کہنے میں، ولیکن، اور لیکن، ما، وہ جو، تعمدت، ارادہ کیا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، وکان، اور ہے، اللہ، اللہ، غفوراً، بڑا بخشنے والا، رحیماً، نہایت رحم کرنے والا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الاحزاب میں آج کا سبق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی انسان کے دل میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، ہر انسان کے سینے میں اللہ نے ایک ہی دل رکھا ہے۔ یہ بات کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ نے
ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل بنایا ہے، ایک انسان کے دل میں، ایک انسان کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے۔ اور فرمایا کہ اپنی جن بیویوں سے تم زہار کرتے ہو اللہ نے ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، یعنی زہار کرنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، وہ بیوی بیوی ہی رہتی ہے، اور بیوی کو ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بنتی، بیوی بیوی ہی رہتی ہے۔ ہاں، زہار اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کر لے تو پھر اسے اس پر کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ ایک غلام کا آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28۔ زہار کیا ہے؟ جاہلیت کے اندر جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیتا تو اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی، گویا جاہلیت کے معاشرے میں بیوی سے زہار کرنے پر بیوی کو ماں بنا لیا جاتا، جیسے بندے پر ماں حرام ہے اسی طرح اس کی بیوی بھی زہار کرنے پر اس کے اوپر حرام ہو جاتی۔ اور زہار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ لفظ زہار ظہر ان سے ہے جس کا مطلب پیٹھ بنتا ہے۔ انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ جس طرح ماں کے پاس جانا یعنی ہم بستری کرنا حرام ہے، تو یہ الفاظ کہہ کر ایک آدمی اپنے آپ پر اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے حرام کر لیتا، مطلب یہ جملے کہنے سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی۔ جب اسلام میں پہلی بار یہ معاملہ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کی آیات نازل فرمائیں، اور یہاں سورۃ الاحزاب میں بھی فرما دیا کہ اللہ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا، بیوی بیوی رہتی ہے، ماں نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ بات بہت بری اور گندی بات ہے، اور اتنے گندے جملوں پر اسے جو ہے وہ کفارہ دینا ہوگا، کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ پیارے بھائیو، زبان کی ہلاکتوں کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس چھوٹے سے جملے کی وجہ سے اتنا بڑا کفارہ کہ غلام آزاد کرو، یا 2 ماہ کے روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ بات کتنی کی تھی؟ انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ بس یہ آدھی لائن بھی پوری نہیں بنتی، یعنی چند الفاظ کے کہنے پر اتنی بڑی سزا ہے اور یہ اتنی بڑی بری بات ہے۔ تو جو ہمیشہ بولتا ہی برا ہے، جو ہمیشہ بات ہی بری کرتا ہے، جھوٹ بولنے والا، گالیاں دینے والا، لوگوں کے خلاف خواہ مخواہ کا پراپیگنڈا کھڑا کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تمہارے منہ میں جو جبڑوں کے بیچ تمہاری زبان ہے، اس زبان کی مجھے تم ضمانت دو، بدلے میں جنت کی ضمانت لو۔ شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، بدلے میں جنت کی ضمانت لو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بہتر تو ہے کہ خاموش ہی رہو، مطلب چپ رہنا ہے، اور اگر بات کرنی بھی ہے تو پھر اچھی اور ستھری بات کی جائے، خواہ مخواہ کی فضولیات سے منہ بند کر کے رکھنا منع ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے اڈاپٹ کیے ہوئے بچے، لے پالک بچے، یا جنہیں تم نے منہ بولا بیٹا بنا دیا اور بنا لیا، وہ تمہارے بیٹے نہیں بن گئے۔ اڈاپٹ کیا ہوا بچہ اپنے حقیقی باپ کا ہی بچہ ہوگا، اسی کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی اور وہ اسی کا ہی وارث ہوگا۔ اسی طرح منہ بولا بیٹا ہے یا پھر اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہے تو اس طرح سے بیٹا نہیں بنتا، نہ وہ اس کا باپ بنتا ہے، نہ وہ اس کا بیٹا بنتا ہے، نہ وہ اس کی ماں بنتی ہے، نہ وہ اس کا
بیٹا بنتا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے اپنے منہوں کی بات ہے۔ معلوم ہوا کہ جس بات پر اللہ کا قرآن دلالت نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلالت نہ کرے، وہ منہ کی بات ہے، اور منہ کی بات اصول، قانون، شریعت اور دین نہیں بنا کرتی۔ بعض بدبختوں کی حالت یہ ہے کہ اپنے منہ اور اپنے دل کی باتوں کو وہ دین بنا لیتے ہیں، دراصل وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن جاتے ہیں، اور خواہشات کی پیروی کرنا بھی یہ اللہ کے غیر کی پوجا کرنا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ شخص کہ جس نے اپنی خواہشات کو بت بنا لیا، معبود بنا لیا اور اس کی پوجا کی۔ تو یہ کہ بیوی سے زہار کر لیا تو بیوی ماں بن گئی، یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے۔ لے پالک اور اڈاپ کیا ہوا، یا کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو وہ بیٹا بن گیا، اب اس سے پردہ نہیں ہوگا، وراثت میں حصہ ہوگا، یہ سب اپنے منہ کی باتیں ہیں، کتاب و سنت اور شریعت اور دین کی بات نہیں۔ سچی بات اللہ ہی کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو سچ اور درست بات کس کی ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ سیدھی راہ کون سی ہے؟ جو اللہ نے دکھائی، جو آباء و اجداد نے اور لوگوں نے بتائی اور دکھائی، وہ نہیں۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دکھاتا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے اپنے منہوں کی باتوں کا اور لے پالکوں اور اڈاپ شدہ بچوں کا، تو ان بچوں کو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارو، اور یہ کہ وہ وراثت میں حصے دار بھی نہیں ہوں گے۔ تو جو بچے اڈاپ کیے ہوئے ہیں انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا کہ زید بن حارثہ نے اپنے باپ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی قربانی دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ لوگ زید کو اس کے باپ حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہتے تھے، تو اللہ نے اس بات سے منع کر دیا۔ یہی زیادہ انصاف والی بات ہے کہ نسبت اسی کی طرف تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو تو تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ خطا ہو گئی تو اللہ خطاؤں کو معاف کروانے والا ہے، یعنی چوک ہو گئی، خطا ہو گئی تو اس کی اللہ کے ہاں معافی ہے، اور جو کام بندہ دل کے ارادے کے ساتھ کرے اس پر معافی نہیں ہے، الا یہ کہ توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کرے۔ اب اس میں یہ کہ کیا ہم کسی کو پیار سے، کسی بزرگ کو ہم بابا جی بول سکتے ہیں، کسی بوڑھی اماں جی کو جناب ہم اماں کہہ سکتے ہیں، کسی اجنبی عورت کو کیا ہم بہن اور باجی بول سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ ہاں۔ ایک ہے نسبت دینا، وہ حرام ہے، اور ایک ہے کسی کو پیار سے بیٹا کہنا، یا کسی کو ادبن باپو کہنا، بابا جی کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب انس کو کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ حالانکہ انس آپ کا بیٹا تو نہیں تھا، لیکن پیار سے کسی کو بیٹا کہنا، اسی میں ہم قیاس کر لیتے ہیں۔ بڑے بوڑھے کو ادبن بابا جی کہہ دینا، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ گناہ اس میں بات میں ہے کہ وہ بیٹا ہے حارثہ کا اور اسے کہا جائے زید بن محمد، یعنی زید بن حارثہ کہنے کی بجائے اسے زید بن محمد پکارا جائے یا بتایا جائے، یہ حرام ہے اور یہ گناہ ہے، اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 6766 نمبر پر فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ جس شخص نے اپنے باپ کے غیر کی طرف اپنی نسبت کی، یعنی وہ ہے اقبال بن ربنواز، مگر بتاتا اپنے آپ کو کوئی اور ہے، تو فرمایا کہ جس شخص نے اپنے باپ کی غیر کی طرف نسبت کی اور وہ جانتا ہے کہ جسے میں باپ بتا رہا ہوں اور نسبت کر رہا ہوں وہ میرا باپ نہیں ہے، فرمایا اس کے اوپر جنت حرام۔ اور فرمایا اپنے باپوں سے بے رغبتی مت کرو، جس نے اپنے باپ سے بے رغبتی کی تو یہ کام کفر ہے۔
اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے سب سے بڑے بہتانوں میں سے یہ بات ہے آدمی اپنے نسبت اپنے باپ کے غیر کی طرف کرے، یعنی اس کا ابا ہے کوئی اور، وہ اپنے آپ کا ابا بتاتا کسی اور کو ہے۔ فرمایا کہ جھوٹے خواب گڑھ کر سنائے تو یہ بھی گناہ کا کام ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ کہے یہ بھی بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ پیار سے بندہ کہہ سکتا ہے میرے پتر میرے بیٹے اس طرح مت کر۔ اور اسی طرح جناب ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، ابو داود میں 1940 پر فرمایا کہ مزدلفہ کی رات نبی پاک علیہ السلام نے چھوٹے لڑکوں کو آگے بھیج دیا اور فرمایا ابئی نیا، اے میرے پیارے بیٹو، ابئی نیا پیارے بیٹو۔ ہاں جی، تو پیارے نبی علیہ السلام نے یہاں بھی چھوٹے بچوں کو میرے بیٹے کہہ کر پکارا۔ تو پیار سے کہنا اور نسبت کرنا دونوں میں فرق ہوا۔ اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ باور کروایا یا بتایا تو یہ حرام اور کفر کا کام ہے۔ خطا اللہ معاف کر دیتا ہے، یعنی چوک ہے تو چوک اللہ کے ہاں معاف ہے۔ دل کے ارادے کے ساتھ کوئی گناہ گڑے گا کوئی کرے گا تو پھر وہ حرام ہوگا۔ جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری حدیث نمبر 4782 میں، ان زید بن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کننا ندعوه الا زید بن محمد حتی نزل القرآن۔ فرمایا کہ زید نبی پاک علیہ السلام کے مولا، حضور کے آزاد کردہ غلام، مولا کا مطلب یہاں آزاد کردہ غلام، تو ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن جب قرآن اتر آیا تو پھر بعض آ گئے، یعنی جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہتے تھے، کیونکہ حضور نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ لیکن جب سورۃ الاحزاب کی یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ نے زید کو زید بن محمد کی بجائے دوبارہ سے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔